ابھی بات ہو رہی تھی معیشت کی اور میں کافی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اس ملک میں بیوروکریسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری ترقی میں. 20 مئی کو میں نے ایک پروگرام کیا تھا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اوپر جو منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے نیچے آتا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح کروڑوں کے وہاں پہ گھپلے چل رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا. یہ جو واچ ہے, یہ سیف انجم صاحب ہیں جو سیکرٹری ہیں اس وقت منسٹری آف انڈسٹریز کے, یہ ان کی واچ میں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں, ہم نے انوائٹ بھی کیا تھا, وہ بار بار وہ آنے سے گریزاں ہیں. پہلے آپ سن لیں کہ انہوں نے یہ اس دن میں نے کیا کہا تھا, کچھ تھوڑا سا میں آپ کو جس دوں گا کیونکہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس جمعے کو ایک میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر نے کی اور ان کے سامنے کچھ پالیسیز پیش ہوئیں اور وہاں کا میں آپ سے حال شیئر کروں گا اور کچھ اور نئے فیکٹس آپ سے شیئر کروں گا, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ناممکن کیوں ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے, اور اگر آپ بیوروکریسی کو اگر آپ خوش نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پہلے اس پروگرام کا آپ کچھ کامنٹ سن لیجئے. ہمارے یہاں بات ہوتی ہے معیشت تباہی, یہ نہیں ہو رہا. آج میں آپ کو ایک منسٹری کی, ایک ادارے کی اور کچھ لوگوں کی اسپیسیفک اگزامپل دے کے بتاؤں گا کہ کس طرح انڈر دا ریڈار فلائی کرتے ہوئے ایسے ڈپارٹمنٹس جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا, اربوں روپے کا پاکستان کو کیسے نقصان پہنچ رہا ہے. صاحب ہے, ان کا نام ہے خدا بخش, یہ ایک سینئر انجینئر, سینئر رادر جنرل مینیجر EDB انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. آپ نے اس ادارے کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. کچھ ادارے ہمارے نظام میں ایسے ہیں جو انڈر دا ریڈار ہیں لیکن ان کی پاورز اور وہاں پہ جتنا نقصان اور جتنے فوائد کوئی اٹھا سکتا ہے وہ آپ کی سوچ سے باہر. یہ میں جو ادارہ بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کے اندر ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن کا ذمہ دار ہے. آٹوموٹو پالیسی سیکرٹری صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے دسمبر سے, ہم مئی اینڈ میں آ گئے, وہیں پڑی ہوئی, وہ آگے موو نہیں کی. موبائل فون پالیسی یہ جنوری سے ان کی میز پہ پڑی ہوئی, اس پہ کوئی آگے موومنٹ نہیں. سولر پالیسی دسمبر سے پڑی ہوئی ان کے پاس, اس میں کوئی پالیسی نہیں ہے. پھر لیتھیم بیٹری پالیسی, یہ ساری بڑی امپورٹنٹ ہے, اس پہ نہیں ہے. سولر کا تو خیر کچھ ہے ہی نہیں نا ابھی سسٹم, اس میں تقریباً $7.5 ارب کی آپ سولر کی چیزیں منگوا چکے اوور دی ایئرز وداؤٹ این امپورٹ پالیسی. جو موبائل فون پالیسی ہے وہ 3 سال سے ایکسپائر پڑی ہوئی ہے لیکن اس پہ ابھی بھی یہ 6 ماہ سے پڑی ہوئی ہیں پالیسیز. کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ کیا اس میں کوئی انویسٹڈ انٹرسٹ کا معاملہ ہے یا سمپل انکمپیٹنسی ہے؟ خدا بخش صاحب کا بھی میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے دوں. یہ 94 میں اسسٹنٹ مینیجر گریڈ 17 میں بھرتی ہوتے ہیں اور یہ جوائن کر لیتے ہیں اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن. اگرچہ ایک ورژن یہ ہے کہ یہ پہلے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بھرتی ہوئے, اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن میں بھرتی ہوتے ہیں 1994 میں اور 2004 میں یہ ڈیپوٹیشن پہ آ جاتے ہیں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. ان کی کوئی اپروول نہیں ہے آن ریکارڈ کہ جو ایکسٹینشن ان کی 5 سال سے ریکارڈ کے اوپر ہوئی, نو اپروول ایٹ آل. پھر کمال چیز ہے, پھر ایک پروموشن ہوتی ہے جس میں ان کی گریڈ ہے. ان کو جولائی 2024 میں ایکٹنگ چارج دے دیا جاتا ہے CEO, اور پھر ایک پروموشن بورڈ بیٹھتا ہے جس میں یہ اپنی پروموشن خود اپروو کرتے ہیں ایز CEO. پھر وہاں بھی کیسز بن کے انہوں نے کچھ ایگزمپشنز دی. آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ یہ بجلی کے جو پولز بنتے ہیں, یہ پولز جی یہ نہیں بن رہے پاکستان میں, خاص بڑے سائز کے پولز تھے, اس کی ایگزمپشنز دی, جنریٹرز کی دی. اس پہ انہی کی کمپنی نے EDB نے, نیا جو ان کا CEO آیا اس نے ان کو وہ آرڈرز کینسل کیے, ان سے جوابات مانگے گئے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر اس سے زیادہ میرے ہاتھ میں ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ جب ان سے سوالات مانگے گئے تو ان پہ الزام یہ لگا کہ ان فائلز کی تمام فزیکل فائلز ریلیٹنگ ٹو ایگزمپشنز یہ ساری غائب کر دی گئی اور بار بار مانگنے کے باوجود انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. یہ کروڑوں کا معاملہ ہے, دس از ناٹ لائک سینکڑوں کو, یہ کروڑوں کا معاملہ ہے. اور انہوں نے جتنی ایگزمپشنز دی اس میں تقریباً 75% پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ تھی. وہاں کروڑوں روپے کے جنریٹرز آتے ہیں, اکوپمنٹ آتا ہے الیکٹریکل سارا. وہ کیس انہوں نے پکڑ کے پھر نیب کو بھیج دیا. اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے معاملہ چلا گیا. یہ جو انلیگل قسم کے آرڈرز کیے ہوئے تھے وہ ریووک ہوئے, سب کچھ ہوا. اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان کا ریکارڈ مانگ لیا اور پوچھ لیا ان سے کہ یہ حساب کتاب کیا ہے آپ کا, تو وہاں پہ کوئی جوابات تو ہوتے نہیں ہیں, نہ ایبزارپشن کا ہے. آپ یقین مانیے کہ اس وقت EDB کے پاس ریکارڈ جو ان کی کاغذی جو ہے ایجوکیشنل کوالیفکیشن ان کی بھی فوٹو کاپیز لگی ہوئی ہیں. سو ایون دوز آر ناٹ سرٹیفائڈ. کسی کو نہیں پتا کون سے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں, HMC سے آئے ہیں, انجینئرنگ کارپوریشن سے آئے ہیں. تو اسٹینڈنگ کمیٹی نے ریکمینڈ کر دیا کہ ان کو امیڈیٹلی ریپیٹریٹ کریں اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں. یہ بات ہے آئی بلیو فیبرری کی, ہم مئی میں ہیں, کوئی جواب نہیں ہے, کوئی ریپیٹریشن نہیں ہوا. بلکہ دیکھیے ہم نے تو حد المقدوش یہ کوشش کر دی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاورز ہمارے پاس ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. ہم ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں. اس سارے ایشوز پر اسپیکر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو تمام انہوں نے انڈرٹیک کیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو بلا کر اس مسئلے پہ کام ہوگا. جی آپ نے سن لی ہے بات, آپ کو اندازہ ہو گیا. اب اس جمعے کو ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 جو پالیسیز ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی. جنوری سے پڑی ہوئی تھی سیکرٹری صاحب کے پاس, اب تک نہیں آئی. اب کچھ سمجھ آتی ہے
کیونکہ جب آپ جنوری سے رکھی ہوں اپنے پاس سمریز اور وہ پھر پالیسیز آپ بجٹ سے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے لائیں تو پھر 90% چانس ہوتا ہے کہ جیسے اس محکمے نے پالیسی بھیجی ہے ویسے ہی اپروو ہو جائے گی. اب وہاں پہ 3 پالیسیز انہوں نے پیش کی اس دن فرائیڈے والی میٹنگ میں. 2 میں کا ذکر کروں گا. ایک تھا لیتھیم بیٹریز پہ جس پہ بہت زیادہ سنا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق کافی نالاں ہوئے پرائم منسٹر کیونکہ اس میں ڈیٹا کی بہت غلطیاں تھیں اور پرائم منسٹر نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ اب کس طرح کی آپ یہ پریزنٹیشن لے آئیں اس میں ڈیٹا پورا نہیں. پھر انہوں نے کارز کی پالیسی دی, آٹو جو پالیسی ہے اس پہ ایک اور انٹرسٹنگ بحث ہوگی. وہاں پہ چیئرمین FBR تھے, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. سیکرٹری کامرس تھے, انہوں نے کہا ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. فائنانس سیکرٹری بھی وہاں تھے, انہوں نے کہا ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی لوگ تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. اب جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ایکچوئل ان کو تو خیر پوچھتی نہیں ہے نا بیوروکریسی, اور وہاں پہ آپ دیکھیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. آفیشلی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں اور پالیسی بن کے آ گئی, اور اس پالیسی کے کچھ جو خد و خال ہیں وہ سیکرٹری صاحب IMF کے سامنے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. عام لوگوں کے آپ کے میرے سے کیا پوچھنا, اسٹیک ہولڈر کیا پوچھنا, ایون فائنانس کامرس ان سے بھی زحمت نہیں گوارا کی گئی یہ پالیسی شیئر کرنے کی. ظاہر ہے وجوہات ہوتی ہیں نا, آپ بھی عقل مند ہیں, میں تو نہیں ہوں. ابھی یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا تو پھر جب لاسٹ پروگرام کے بعد مجھے بڑے میسیجز آئے جو یہ KB صاحب ہیں ان کی طرف سے, دوسرے لوگ بھی, کہ کیا کر رہی ہے, کیا کر لے گا میڈیا, ہمارا پروگرام کر لے گا, آپ ایک چھوڑیں 10 پروگرام کر لیں آپ کا کچھ نہیں ہوگا. اور مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, انٹچبل ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی, ایک آرگنائزیشن ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سمیڈا اتھارٹی جو ہے, یہ جب سیکرٹری بنے تو یہ 15 اگست کو وہاں کا جو بورڈ تھا, جو پرائیویٹ ممبرز تھے, وہ ایک خط لکھتے ہیں. وہ خط لکھتے ہیں اورنگزیب صاحب کو, فائنانس منسٹر کو ایڈریس ہے, توقیر شاہ صاحب کو جو ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد ہیں نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC, اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ سیکرٹری صاحب جو ایک بندے کو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے, اور ایکٹنگ چارج 1 سال کا آپ نہیں دے سکتے کسی کو, وہ بندہ 1 سال قریباً ایکٹنگ چارج لے کے ابھی وہ ہٹا ہے کیونکہ اس کی جگہ نیا اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, اینڈ ہوپ فلی دیٹس آن میرٹ. وہ لکھتے ہیں کہ جی ہمارے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے یہ سرکاری ایک افسر کا, آپ اس کو پرماننٹ چیف ایگزیکٹو بنائیں, جو نہیں بنایا جا سکتا ایک SOE کا. وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ہوگا, پرائیویٹ ممبر ہوگا. بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے. وہ پھر اپنے اس خط میں لکھتے ہیں کہ جو 15 اگست 2025 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کا نام استعمال کیا جا رہا ہے, اور پھر ہمیں یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ پہ الزامات لگا کے آپ کو فیڈرل کیبنٹ سے آپ کی چھٹی کروا دیں گے. اور انہوں نے کافی اس پہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ ہم پے اسکیل 19 کے بندے کو ہم پرماننٹ نہیں لگا سکتے. پھر وہ صاف کہتے ہیں, دا سیکرٹری نیورتھلیس یوزنگ ہز آفیشیل پوزیشن exerted pressure on the HR committee with the end goal of securing the appointment of the current incumbent CEO on look after charge. یعنی کہ انہوں نے پورا اپنا پریشر ڈالا, اپنے آفس کا ناجائز استعمال کیا, اور پھر انہوں نے HR کمیٹی تھی, ان کو ایک خاتون جو پرائیویٹ ممبر تھیں وہ ہیڈ کر رہی تھی, وہ ان کا پریشر لے گئیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو آڈٹ کمیٹی کی میٹنگز تھیں وہ بھی ہم نے بار بار کہا, اس کو نہیں بلایا گیا, صرف ایک میٹنگ کنوین کی گئی اور اس کے بھی منٹس ریلیز نہیں کیے گئے. اب انہوں نے اینڈ میں لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں صاف کہہ دیا ہے کامن فرینڈس کے تھرو, ایکوینٹنسز کے تھرو اور ڈائریکٹلی کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کی چھٹی کرا دیں گے. یہ لکھتے ہیں 15 اگست 2025 کو, اور واقعی 9 ستمبر 2025 کو پورا بورڈ چینج ہو جاتا ہے. آل آف دیم آر سیکڈ. وہ جو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو بنا ہوا تھا, جو بیسک پے اسکیل 19 کا سرکاری افسر تھا, وہ وہیں ہے. جو سیکرٹری صاحب ہیں جو اوپنلی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کو فارغ کروا دوں گا, وہ وہیں ہیں. یہ کون؟ پرائیویٹ ممبرس. اچھا پھر اور چیز ہے, نیا جب بورڈ بنتا ہے تو یہ جو SOE کا ایکٹ ہے اس میں یہ ایک شرط ہے کہ جو پرائیویٹ ممبرز ہوں گے بورڈ میں ان کی تعداد سرکاری ممبران سے زیادہ ہوگی. جو نیا بورڈ بھی بنتا ہے اس میں بھی یہ اکثریت میں نہیں ہے. یہ 11 لوگوں میں سے صرف جو 5 لوگ ہیں وہ پرائیویٹ ممبرز ہیں.
یہ ایس او ای ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. اسی طرح بہت سے ایس او ایز چل رہے ہیں. یہ جو اسٹیٹ اینڈ انٹرپرائزز کا ہم سنتے ہیں کہ جی 800 ارب سالانہ نقصان ہے, 1000 ارب سالانہ نقصان ہے, ایک چلا کون رہا ہے؟ آپ تمام ایس او ایز کے بورڈ دیکھ لیں, اس میں یہی حال ہے کہ وہ سرکاری افسران چلا رہے ہیں, اربوں کے نقصان ہو رہے ہیں, 2 3 گاڑیاں ہر انہوں نے بورڈ میں رکھی ہوئی ہیں, چیزوں پہ اپنے ایکسٹرا بونسز لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور آپ اور میں بھرتے ہیں. پرابلم اب یہ ہے کہ یہ میں نے ایک کیس کیوں پکڑا ہوا ہے؟ یہ میں ایک کیس اس لیے لیا ہوا کہ میں نے ایک ٹیسٹ کیس اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس کے بارے میں یہ خدا بخش ہے, اس کے بارے میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا اس کو اپنے محکمے میں واپس بھیجو. یہ نہیں کہا کہ نکالا نہیں ہے, وہ نہیں, اس کو نہیں بھیج سکے. وہ جو ہے وہ ایک سٹے لے کے بیٹھ گیا. سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ بھی جہاں ان کی اتھارٹی آتی ہے وہ بورڈ فارغ کرا دیتے ہیں. بورڈ کی جائز باتیں نہیں مانتے لیکن بورڈ فارغ کروا دیتے ہیں. یہاں پہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے, یہاں پہ اس کرپٹ آدمی, اللیجڈلی کرپٹ آدمی کے اوپر جو الزامات ہیں اس کی انکوائری دبا کے بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر کے پاس پالیسی لے جاتے ہیں جس میں تمام گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز اوپنلی اس میٹنگ میں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے بات تک گوارا نہیں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس پالیسی میں, اور یہ لازم تھا کہ ان تمام اداروں کی اس میں انپٹ ہو, وہ نہیں ہے. جو دوسری پالیسی آتی ہے لیتھیم کی, اس کا ڈیٹا اور فیکٹس وہ بھی سارے کویشچنیبل ہیں. تو کیا وزیر اعظم مجبور ہیں؟ کیا یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ جو مرضی کریں بورڈ سیک کروا دیں, انکوائریز نہ ہونے دیں, فلاٹ جا کے پالیسی پیپرز دے کے باقی سرکار کا بھی انپٹ نہ لیں؟ یہ اتنے انٹچبل ہیں. دیکھنا تو اب یہ ہے فرینکلی مضبوط کون ہے, کیا وزیر اعظم یا ایک گریٹ 22 کا سرکاری افسر؟ آئی تھنک دا بال از ناؤ ان دا پرائم منسٹرز کورٹ. دیکھتے ہیں, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, اور شاید ان کا وہ جملہ صحیح ہو ان لوگوں کے دوستوں کا, آپ بھلے جتنے مرضی پروگرام کر لیں, یہ افسر شاہی ہے, کچھ نہیں آپ بگاڑ سکتے. دیکھیں گے.